صحابہ کرام سے بنتی. 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طرح اس رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی بات کی. اور یہ درست ہے کہ ان میں سے اکثر حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی سند بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے, اور بعض ایسی بھی ہیں جن کو حسن کے درجے تک پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ محدثین کا جانا پہچانا طریقہ ہے کہ اگر فرض کرو کوئی حدیث اگر کمزور بھی ہے لیکن متعدد ذرائع سے آ رہی ہے, بہت سارے ذرائع سے آ رہی ہے, تو وہ اس میں قوت آ جاتی. ایک بات ہے آپ نے ایک آدمی سے سنی, چاہے وہ آدمی قابل اعتماد ہو یا نہ ہو, لیکن وہی بات دوسرا بھی کہہ رہا ہے, تیسرا بھی کہہ رہا ہے, چوتھا بھی کہہ رہا ہے, پانچواں بھی کہہ رہا ہے, یہاں تک کہ 8, 10, 12 آدمیوں نے کہا, تو پھر اس سے ایک آدمی کو کسی درجے میں اعتماد ہو جاتا ہے. کوئی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی. اسی طرح حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جو اگر کوئی حدیث متعدد طرق سے آئے, متعدد ذرائع سے آئے, تو وہ قابل قبول ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حدیث اگر کے سند کے اعتبار سے کمزور ہو, کمزور ہونے کا معنی ذرا سمجھ لیجیے, سند کے کمزور ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی راوی ایسا ہے کہ جس کے حافظہ اعلیٰ معیار کا نہیں ہوتا, یا اس کے حالات پوری طرح معلوم نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ کمزور ہے. لیکن کمزور آدمی ہمیشہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا نا بھائی. کمزور اگر کوئی آدمی حافظہ کمزور ہے کسی کا, میرا بھی کمزور ہے بہت, تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کبھی کوئی بات یاد ہی نہیں رہے گی, یا اگر میں کمزور ہوں تو جو بات بھی کہوں گا غلط ہوگی. تو اس میں صحیح ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے, غلط ہونے کا بھی ہوتا ہے. لیکن جب بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے. تو ایک اصول محدثین کا یہ ہے کہ اگر اسناد کسی حدیث کی کمزور ہے لیکن امت کا تعامل چلا آتا ہے, یعنی بڑے بڑے صحابہ تابعین کے وقت سے لے کر لوگ اس کے اوپر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں, تو بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بے اصل نہیں. اور ایسی بہت سی مثالیں آتی ہیں. تو شب برات کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے بارے میں ایک طرف تو حدیثیں مختلف ذرائع سے ہیں, اور دوسرے اس کے اوپر امت کا تعامل بھی چلا آتا ہے. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات فضیلت رکھتی ہے, اور فضیلت رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اس میں جتنا آدمی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب اجر و ثواب زیادہ اس کو حاصل ہوگا, عام راتوں سے زیادہ حاصل ہوگا. اب یہ کہ بعض لوگوں نے اس کے اندر کچھ خاص طریقے بیان کر رکھے ہیں کہ شب برات کی خاص نماز ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلی رکعت میں یہ پڑھا جاتا ہے, دوسری رکعت, اس کی کوئی اصل نہیں, یہ بے اصل بات. اسی طرح بعض لوگوں نے اس کو خرافات اپنی طرف سے داخل کر دی کہ جب تک حلوہ نہ پکے تو شب برات نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے ہاں تو ہے, پتہ نہیں یہاں پر بلا ہے یا نہیں. تو یہ سب فضول بات ہے, اس کی کوئی اصل نہیں. اسی طرح اس سے زیادہ خطرناک وہ آتش بازی وغیرہ, یہ بالکل ہی ناجائز کام ہے. لیکن عبادت آدمی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس میں کرے تو زیادہ فضیلت ہے انشاءاللہ. اور عبادت کا حاصل یہ ہے کہ جتنا آدمی نماز, نفلی نمازیں زیادہ پڑھ لے, تلاوت زیادہ کر لے, دعائیں زیادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اس میں وقت گزارا جائے. بعض مرتبہ ہمارے پاکستان میں اور آپ حضرات کے یہاں بھی کیونکہ سارے مسائل وہیں سے آتے ہیں, تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شب برات کے موقع پر بڑے لمبے چوڑے جلسے ہو رہے ہیں, اور اس میں تقریبات ہو رہی ہیں, اور دعوتیں ہو رہی ہیں, اور دیگیں اتر رہی ہیں, اور دسترخوان بچھ رہے ہیں. تو یہ اس قسم کا کوئی کام جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ کوئی سنت نہیں ہے, بلکہ یہ اس رات کو خامخواہ انتظامی کاموں میں ضائع کرنے کے مرادف ہے.
کثرت سے میلادین ہوتے ہیں جی کثرت سے میلاد محفل ہوتے ہیں. اچھا ہاں، تو جب کوئی اس قسم کی محفلیں وغیرہ، یہ رات ہو کہ شب قدر ہو، لیلۃ القدر، ان کا بھی یہی حال ہے. وہ تو اس کام کے لیے ہے کہ آدمی بندہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. یہ اصل میں اس کام کے لیے ہوتا ہے. اسی واسطے اس میں نفلوں کی جماعت بھی مکروہ ہے، جماعت بھی نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ سے اپنے رابطہ قائم کرے اور براہ راست قائم کرے، کسی واسطے کے بغیر قائم کرے. زیارت قبور کے بارے میں دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اندر اللہ میاں سے رابطہ قائم کرنا ہو تو پہلے پادری کے پاس جاؤ، اس کے لیے وہ رابطہ قائم کرائے گا، ہے نا. لیکن یہاں جو ہے رابطہ براہ راست اللہ کے ساتھ، بندہ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ خود نماز پڑھے، دعا کرے، استغفار کرے، تلاوت کرے، یہ سارے کام خود کرے. یہ ہے صحیح طریقہ. ایک بات جو انہوں نے متوجہ کیا کہ قبرستان جانے کا معاملہ، کہ لوگ شب برات میں قبرستان کے اندر جانے کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں بعض اوقات. صورت حال یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بقیع تشریف لے گئے. وہ روایت بھی اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن بہرحال ایک روایت میں ہے. اگر اس کو مان لیں تو بھی میرے والد ماجد پر صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہے اس درجے ہی پہ اس کو رکھنا ضروری ہے. ساری زندگی میں ایک واقعہ کہ شب برات میں آپ قبرستان تشریف لیں، ساری زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا. تو میرے والد فرمایا کرتے تھے لہذا اس کو کوئی سنت مستمرہ نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی گئے. کبھی اگر اس خیال سے چلے گئے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو لا بھائی ہم بھی چلے جائیں، تو اس میں بھی کوئی نہیں. لیکن اس کو ایسا آج لازمی بنا لینا کہ شب برات جب آئے گی تو ضرور قبرستان جائیں گے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں، یہ درست نہیں. تو اس لیے اگر کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ، لیکن اگر نہ جائے تو بھی کوئی نکیر نہیں. اہتمام کر کے جو قافلے بنا کر اور اس کے اندر چراغاں کر کے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں. ایک بات آخری شب برات سے متعلق یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ، تو 15 شعبان کے روزے کے بارے میں گزارش کیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں 15 شعبان کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ضعیف حدیث ہے اور محدثین نے فقہاء نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. چنانچہ فقہاء کرام جہاں نفلی روزوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں وہاں 15 شعبان کے روزوں میں روزے کا ذکر نہیں فقہ کی کتابوں میں. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ شعبان کے سارے ہی دن روزے، ہر دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یکم شعبان سے لے کر آخر شعبان تک سوائے آخری 2 دنوں کے. باقی دنوں میں جس دن بھی روزہ رکھے آدمی وہ فضیلت ہے. تو اس دن بھی فضیلت، 15 دن کو فضیلت. اور خاص طور پر یہ جو ایام بیز ہیں یعنی 13، 14، 15 یہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھے ثابت ہے، لہٰذا 15 شعبان کو روزہ رکھے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن خاص اس 15 شعبان کے 15 شعبان ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے. لیکن کوئی رکھنا چاہے تو اس نیت سے رکھے.